جو تو نے جمع کیا وہ کس کا ہوگا؟ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں۔ وہ جو محبت کا سرچشمہ ہے، وہ آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ آئیے اس کے حضور آج اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہی ہمارا محافظ ہے اور وہی ہماری نجات ہے۔ ابدی دولت کا خزانہ وہی ہے۔ آج خدا ہمیں فرماتے ہیں کہ اپنا خزانہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر جمع کرو، جہاں نہ کیڑا لگتا ہے نہ زنگ کھاتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنا خزانہ زمین پر جمع کرتے ہیں جہاں پہ چور نقب لگاتا ہے، کیڑا کھا جاتا ہے، زنگ کھا جاتا ہے، خداوند ہمیں آج اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم اپنا خزانہ آسمان پر اس کی بارگاہ میں جمع کریں۔ آج ہم خداوند کے حضور ابدی دولت کے انتخاب کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی دولت آسمان پر جمع کریں۔ آئیے آج ہم خداوند کے زندہ کلام کو پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ سب کو جو آج پہلی بار ہمارے ساتھ اس چینل پر آئے ہیں، آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ آپ کو جیزس میڈیا چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور دبائیں، تاکہ ہر روز خداوند کا زندہ کلام سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ خداوند کے اس کلام کے وسیلہ سے بہت سی برکات کو حاصل کریں۔ آئیے خداوند کے زندہ کلام میں سے سنتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 12 باب، اس کی 13ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ پھر ہجوم میں سے کسی نے اس سے کہا، اے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میرا میراث کا حصہ مجھے دے۔ مگر اس نے اس سے کہا کہ میاں، کس نے مجھے تم پر قاضی یا مقسم مقرر کیا؟ اور اس نے ان سے کہا کہ خبردار رہو اور سارے لالچ سے کنارہ کرو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی فراوانی پر منحصر نہیں۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بہت فصل ہوئی، اور وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا، میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں میں اپنی پیداوار جمع کروں۔ اور اس نے کہا، میں یہ کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھاؤں گا اور بڑی بناؤں گا۔ اور اس نے کہا، میں یہ کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھاؤں گا اور بڑی بناؤں گا، اور وہاں اپنا تمام اناج اور مال جمع کروں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا کہ اے جان، تیرے پاس بہت سا مال بہت برسوں کے لیے جمع ہے، چین کر، کھا پی، عیش کر۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آئیے خداوند کی حضور دعا کے لیے اپنے آپ کو جھکائیں۔ خداوند کے حضور، اس کے حضور بڑی گہرائی اور عاجزی اور روحانی طلب کے ساتھ دعا کریں۔ اے قادر مطلق، آسمان اور زمین کے خالق،
رحمت اور محبت کے سرچشمے، آج ہم تیرے حضور شکر گزاری اور عاجزی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تو ہی ہمارا حقیقی خزانہ، ہمارا محافظ اور ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اے خدا، دنیا کے سب خزانے اور دولت تیرے کلام کے مطابق بیکار ہے، اگر وہ میری روح کو تیرے سے دور کر دیں، کیونکہ لکھا ہے انسان اگر ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا۔ اے ہمارے باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اکثر ہمارا دل دنیاوی چیزوں کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ چمکتی ہوئی دولت، وقتی عزت اور فانی خوشیوں ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن آج ہم تیری روح کی رہنمائی میں ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ابدی دولت کو چنیں، وہ دولت جو چوری نہیں ہوتی، زنگ نہیں لگتا اور کبھی ختم نہیں ہوتی، جیسا کہ تیری بیٹی یسوع نے فرمایا، اپنے لیے خزانہ آسمان پر جمع کرو۔ اے خداوند خدا، ہماری مدد کر، ہمارا دل ہمیشہ تیری بادشاہی اور تیری راست بازی کی تلاش میں لگا رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیاوی خزانے ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرا کلام اور تیرا وعدہ ہمیشہ قائم ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان، ہمارا کردار اور ہمارے اعمال تیرے کلام کی بنیاد پر ہوں، تاکہ ہم آخرت میں ابدی انعام پائیں۔ اے خداوند خدا، ہمیں حکمت دے اور ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں وہ فیصلہ کریں جو تیری مرضی کے مطابق ہو۔ جب دنیا ہمیں لالچ دے تو ہمیں اپنے کلام کی یاد دلا دے۔ جہاں تیرا خزانہ ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ عزیزو، میرے ساتھ مل کر اس دعا کو دہرائیں۔ اے خدا، میرا خزانہ تو ہی ہے، میری خوشی، میرا سکون اور میرا اطمینان صرف تیری حضوری میں ہے۔ اے خداوند یسوع، تو نے زمین پر غریب ہو کر ہمیں غنی بنایا، تو نے صلیب پر اپنی جان دے کر وہ راستہ کھولا جس سے ہم آسمانی خزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنے خون کی قدر کرنے والا بنا، تاکہ میں دنیا کی وقتی لذتوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کی خوشی کو چن سکوں۔ اے باپ آسمانی، میں جانتا ہوں کہ ابدی دولت صرف مال و دولت میں نہیں بلکہ ایمان، محبت، رحمت اور خدمت میں ہے۔ مجھے ایسا دل دے دے جو دوسروں کی ضرورت میں ان کا ہاتھ تھامے، جو بھوکوں کو کھلائے، جو روتے ہوں کے ساتھ روئے، اور جو تیرے نام کو جلال دے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے دینا لینے سے مبارک ہے۔ اے خدا، جب شیطان مجھے دنیاوی آسائشوں میں الجھانے کی کوشش کرے تو مجھے یاد دلا کہ یہ سب چیزیں ایک دن راکھ ہو جائیں گی، لیکن جو کچھ میں تیرے لیے کرتا ہوں وہ ہمیشہ باقی رہے۔ میری آنکھیں ابدی انعام پر لگی رہیں اور میرا دل اس حقیقت میں جڑا رہے کہ میرا اصل گھر آسمان میں ہے، نہ کہ زمین پر۔ اے خداوند خدا، جب میں کمزور ہوں تو مجھے اپنی قوت سے سہارا دے، جب میں شک میں پڑ جاؤں تو مجھے اپنے وعدوں کی روشنی دکھا، جب میں دنیاوی راستوں پر چلنے لگوں تو مجھے اپنی محبت سے واپس بلا۔ مجھے ایسا بنا دے کہ میرا ہر فیصلہ تیری جلال کے لیے ہو، نہ کہ میری ذات خواہشات کے لیے۔ اے آسمانی باپ، میں تیری روح القدس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھے ہر دن یاد دلاتی رہے کہ حقیقی کامیابی وہ ہے جو تیری نظر میں قیمتی ہو۔ دنیا مجھے کامیاب کہے یا ناکام، اس سے فرق نہیں پڑتا، بس تو یہ کہے اے میرے اچھے اور وفادار خادم، خوش ہو۔ اے خدا، میں یہ صرف دعا اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے گھرانے، اپنی کلیسیا اور تمام ایمان والوں کے لیے کرتا ہوں۔ ہمیں سب کو یہ شعور دے کہ ہم ابدی دولت کو چنیں، ہمیشہ دنیا کے دھوکے سے بچائیں
اور ہمیں اپنی سچائی میں قائم رکھے۔ اے خداوند، میں آج اپنے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو تیری حضوری میں لاتا ہوں جو کہ دنیاوی دھوکوں میں پھنس چکے ہیں، جو دنیاوی مشکلات میں پھنس چکے ہیں، جو دنیا کے لالچ میں پھنس چکے ہیں۔ اے خداوند خدا، جن کو نہ گہانی کے منصوبوں میں پھنسایا جا رہا ہے، اے خداوند خدا، جن کو ایسے گناہوں میں پھنسایا جا رہا ہے جن کا انہوں نے سوچا ہی نہیں، اے پروردگار خداوند، اپنے ان بیٹوں کو، اپنی ان بیٹیوں کو ان ساری مشکلات سے بچا، اس دھوکے سے بچا، اس مصیبت سے نکال، اور ان کو اس ساری مشکلات سے رہائی عطا کر دے، کیونکہ میرے خداوند خدا، تو انصاف کرنے والا خدا ہے، تو رحم کرنے والا خدا ہے، اور خداوند تو بخشنے والا ہے۔ اے خداوند، میں تیری تعریف اور شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ تو ہی میرا سب کچھ ہے، تو ہی میرا خزانہ، تو ہی میرا سرمایہ اور میرا سب سے بڑا انعام ہے۔ میں اپنی زندگی تیرے حوالے کرتا ہوں تاکہ میرا ہر دن، ہر سانس اور ہر عمل تیرے جلال کے لیے ہو۔ اے خداوند خدا، میری التجا کو سن اور قبول فرما۔ اے خداوند، میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں، آج جو میرے ساتھ تیرے بیٹے اور بیٹیاں اس روحانی محفل میں آج کی اس دعا میں میرے ساتھ شامل ہیں، اے خداوند، تو ان کی زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے، انہیں اپنی برکات سے مالا مال کر دے۔ اے خداوند خدا، ان کے گھرانوں میں امن، صلح اور سلامتی کو پیدا کر دے۔ اے خداوند، ان کی زندگیوں میں امن کو پیدا کر دے۔ اے خداوند، انہیں سب مشکلات سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے محفوظ کر۔ اے خداوند خدا، تو جو عدل و انصاف کا خدا ہے، اپنے بچوں کا انصاف کر اور انہیں ہر مصیبت سے رہائی دے، اور انہیں اپنی نیکی کے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سب کچھ تیرے پاک اور قادر نام سے مانگتے ہیں، آمین۔